میں عرض کر رہا کہ آخیا میں آخیا کہ ہوں اللہ و رسولہ عالم، عالم اس میں تفضیل ہے، سب سے زیادہ جاننے والے ہیں۔ اللہ عالم تو ٹھیک ہے، وہ عالم ہے، نبیوں سے بھی زیادہ جاننے والے، لیکن اسی کے ساتھ رسول کو بھی ملا دیا اور کام صحابہ کا ہے۔ اور حضور نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، اوئے میرے تو بعد انہاں میرے مہدیین صحابہ جڑے چار نے انہاں نے عقیدے تے عمل کرے ہو وہ آنے پہ اللہ و رسولہ عالم۔ میں مشکات بھی دساں، میں بخاری بھی دساں، میں ترمذی بھی دساں، میں نسائی بھی دساں، تے میں ترمذی بھی دساں تے میں نسائی بھی دساں تے تساں کڑی تک نسائی بھی کھڑساں، کرے تک کھڑساں، تساں نسائی کھڑساں۔ یہ صحابہ اور تلے طبقے کے صحابہ نہیں، اولو العزم صحابہ، کبار صحابہ، صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، عبادلہ ثلاثہ، یہ کہہ رہے ہیں اللہ و رسولہ عالم۔ اللہ تو عالم ہو سکنا ہے، رسول کس طرح عالم ہو سکنا ہے اللہ کے مقابلے؟ یہاں جملہ بولا صحابہ نے ہماری ذہانت کو، پچھلے جو ہم زمانہ ہے نا، انہاں پتہ ہے انہاں نے میں مبلغ علم جڑا ہے دساں کہ اساں ایک فکرہ بول چھوڑیا ہے، کیا صحابہ شرک کر گئے؟ نہیں، صحابہ مشرک نہیں ہے، موحد ہے، موحد ہے، رسول اللہ نہیں مننے ہے، اللہ دا رسول منتے ہے، اطاعت کرتے سن۔ اور انہوں نے کیا آخیا جملہ اساں ایک بولیا ہے، جس طرح میں پیش کرنا دلیل، اج بہو پھر آرام نال جدو تک میں لگایا، ابھی چھڑ جاؤں، ابھی کھل جاؤں تو سب راز حقیقت کھل جائے، ابھی کھل جاؤں تو سب راز حقیقت کھل جائے، نامہ حب حقیقی کا لفافہ میں ہوں، الذین یبلغون رسالات اللہ، اور رسالے جڑے آئے نا پیغام او اساں نے لیٹر باکس وچ بھی آئے ان کچھ، ہاں او جڑیاں مکھیاں دا رویاں بھیجنا ہے، جڑا موسیٰ دا روی بھیجنا ہے، غیر نبی ہو کے غیر نبیاں پہ چھوڑنا ہے، شاید نہیں مکھی دا روی بھیجی سو تے مینڈے جے عاجز در نہیں دل وچ پا سکنا ہے، گل کر۔ ہے جی کہ میں عرض کر رہا انہوں ایک فکرہ آخیا، فکر کرو، صحابہ نے فکرہ کہا، لائق فکر کے کہ اللہ و رسولہ عالم، عالم اللہ در تبنہ سب تو زیادہ جاننے والا، علیم اور عالم، فعیل بروزن فعیل اور عالم، لیکن رسولہ عالم کہیں یہ تو شرک نہیں، فرمایا شرک کوئی نہیں، تساں لگنا پیا میں تساں بدوا ہوئی ہے، آزما خراب ہے جی، بدوا تساں ہوئی ہے، ہر گلاں شرک تننے ہو، ہر گلاں جتھے نہیں سننا لگنا اتنے بھی تن چھوڑنا، کوئی جتھے وچ تکی اتھے سا من دے پا جا، سمجھ آئی؟ اتھے کوئی جا نہیں نے، اسی دلیل میں دینا میری گفتگو فی البدی ہے، اے مالک دا کرم ویکھو ایک جاہل انسان کو بلوا رہا ہے جی، ہے جی، میں عرض کر رہا کہ فرمایا بے عقلو تسی عقل کرو کہ پڑھیا نہیں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، دونوں تے نقطہ کوئی نہیں، سارے کلمے تے نقطہ کوئی نہیں، لا الہ الا اللہ اتھے تک بھی نقطہ کوئی نہیں، تے محمد رسول اللہ تے بھی نقطہ کوئی نہیں، کوئی شرک کوئی نہیں، حالانکہ سارا جملہ، ساری عبارت، ساری 70 بے نقطے دی، یا اللہ اتھے تے کوئی نقطہ پا چھوڑے ہیں، رسول تے اپنے کچھ فرق رکھے ہیں، فرمایا نہیں،
میں تو مالک ہوئی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا نہیں میرا، ارے نہیں میں، ہاں ہاں نہیں میں، نہیں میرا تیرا، نہیں میرا، نہیں میرا تیرا۔ سمجھ آئی؟ دونوں تے نقطہ سارے کلمے تے کوئی نہیں، کلمے نہیں قسم چاہ کے آنا، کلمے نے لفظ اتے بھی کوئی نہیں۔ وہ اسا بھی بے نقطہ چھوڑ دیتے ہیں، مجرد کوئی شے نہیں نال لگی ہے، اے زبراں زیراں ہائے ہائے، اے میں اتو یاد کرائیو گل، میں بہت بڑا داج انہوں نے، میں آنا اے اچے اچے کرے رہی کڑیاں ہون نا تے جسے داج کڈنیاں نا، ہے مامے دیتا ہے چاچے دیتا ہے پھوپھی دیتا ہے فلانے، ہے پیڑی اس دیتی ہے فلانا شیشہ اس دیتا ہے، اے داج رکھنی نا سجا کے، ماں نے نا کہ 2-3 گھنٹے بولنا ہے، میں کہا داج ہے میرے کولو، اے 1400 سال رسول اللہ دی امت، پوری امت میرا داج ہے۔ میں کیڑا کیڑا دساں ماں، اے پیڑی کس دیتی، شیشہ کس دیتا ہے جی، کس کس نے میں دساں؟ اس واسطے میں مولوی بھی تھک بننے انہوں نے، اس واسطے انہوں نے داج تھوڑے، میں نے داج بڑے، میں نے داج بڑے، اولیاء اللہ نہ کہا رہا تے آ گیا اتفاقن جم پیا میں اس گھرے جی، آ گیا تے ہن برداشت کرو، آ گیا برداشت کرو تے جو میں عرض کر گیا شاید میرے علی دے گھر وچ کوئی اور پیدا ہو ونجے اگلی نسلاں چ، سمجھ آئی نے؟ اے آواز جڑی ہے اس دور دی ہے میرے نال ہی نے، سمجھ آئی؟ پیر تو بڑے نے لیکن جو چس میں تساں غوثیہ لنگر میریا لنگر کھلا رہا، اے میرے دادا میرے بابو جی رحمت اللہ علیہ دی دعاواں اور تربیت دا اثر ہے۔ ماں ایک باری فرمایا ہو نا، گل آ گئی، اے ٹھیک ہے کہ میں لوگ کیسا اگر میں گل کراں کہ اے ولی تعریفاں کر رہا ہے، میں اے نہیں کہہ رہا کہ میرا دادا ولی ہے، لیکن اتنی گل میں ضرور کیسا کہ میرے دادا دی گل اللہ ولی نہیں، گل اس دی اللہ ولی نہیں، تے جس دی گل نہ ولے وہ تو ولی ہونا ہے۔ اے میں تواڈے سامنے ہاں، میں تانوں یقین دواواں، اے حافظ فاروق بیٹھا ہے، علماء بیٹھے، گولڈے دے جاننے والے اے مفتی اے مولی صبور عبد الصبور بیٹھے، عالم فاضل آدمی ہے، گولڈے دا پرانا ونجنے والا آدمی ہے، میں نے بڑے کم عمری دا دور بھی ویکھیا ہے۔ میں کسی سکول وچ نہیں گیا ایک دن واسطے بھی، تسی حیران ہو سو، ایک دن سکول میں نہیں گیا، ایک جماعت نہیں پڑھی، کسی ٹاٹ اتھے استاد دے سامنے نہ بیٹھا، کالج بھیجنا تو بات گل ہے، کالج تو میں دروازہ بھی نہیں تکیا، جب سکول ہی نہیں گیا، اے تواڈے سامنے بیٹھا تے 14 سال میں پھوڑی تے بہ کے پڑھیا، ہاتھ نال پکھا چول کے پڑھیا، میرے دادا مینوں پکھا بھی دے سکتا سی، اسی کو بھوکے ننگے لوگ نہ آئے ہاں،
समझ आई। ते आगोशे हैरत मैं अपने नदी ने किनारे उत्ते काए ते बह के 4 महीने ला के 300 रुबाई आखी मैं फारसी विच। मैं फूड़ी चाह के नाल मैंने एक संगी होना आया ते असी लंगर दी दाल कहन आया ते मैं मुर्गे भी खड़ सकना आ, मैं उत्थे कालीना भी बिछा सकना आ। मगर एक तलब इल्मी ना ज़ौक आ, पुराने तलब इल्मे ने असा ना हुण भी मिजाज इंजी है। मैं कदे कपड़े पाने ना तकल्लुफ नहीं कीता, उंजी लुंग बद्दी है जे मैले कपड़े पहने इंजी रुमाल बलेट के मैं चंगे चंगे वड्डियां मजलिसां भावें टुर गईयां। क्यों कि मर्दे के हेच जामा नदारत दे इत्तेफाक बेहतर दे जामा है कि दरू हेच मर्द ने। ओ मर्द होवे सही अंदर ते इत्तेफाक के जमाना नाल किसी वजह तो उस कपड़े नसीब नहीं हो सके, उस आला कपड़े पाने वाले इंसान गुरु बेहतर है जिसने कपड़िया नहीं थी बड़ी कीमत होवे पर इंसान अंदर 2 पैसे नवी ना होवे। उस कीमती लिबास का के करिए जिसने अंदर मर्द कोई नहीं। ए मौलवी अब्दुल वजीद बैठा ने, बचपन मेरा सारा इस वेख्या। ये पुराना आदमी है, उथे तलक वाला है और गोल्डन रहा है, इसको पूछो। इस मेरे पढ़ाई का दौर वेख्या सारा। ते मतलब है कि मैं कोई गलत बयानी नहीं कर रहा। मैं स्कूल नहीं गया, मैं चटाइयां ते पढ़िया। मेरे दादे ने चटाइयां ते पढ़िया है। मेरे दादे ने अल्लाह दे रस्ते में दीन दी तलब विच वजीफे मंगे। पीर मेरे अली शाह और अज शान भी वेखो उसकी। अल्लाह दे रस्ते में जड़े गदाई करते मंगते हैं जी, अल्लाह उन्हें अपने मंगतियां नूं के शान अता फरमाना है जी। ते दुनिया ने मंगतियां नूं ताके नो बड़े बड़े अकासरा और जबाबरा अरबा खरबा पति रुल गए मिट्टियां विच, कदे किसी उत्ते खोते खल के पेशाब करने। वीरान कबरां पईयां, कोई जानवर पे फिरने उत्ते, कोई के पिया होना है, कोई के पिया होना है, कोई गोए पे सुटना है, कोई टट्टी पे सुटना है। न कदे औलाद उत्थे आई, न उन्हें पूछया मर गए मरदूद न फैता न दरूद। जाओ जी है जी। ते जिन्हें अल्लाह याद किया है यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, जेड़े याद करदे मैनू, जा अज भी लाहौर जा अली हजवेरी दी कबर नू वेख। लाहौर सारा सुता है ते कसम अली हजवेरी दे खालक दी उठा के मैं कहना कि अली हजवेरी दी कबर सुबह तक जगदी आ। ते बाबूजी मां फरमाया या कि एक ओ वक्त आसिया, पता नहीं के गल है किस तरह आखी ने, सिक्स सेंस है, बेदारी है, मर्दे मोमिन तो है ना, इतना तो मैं आखण दो अल्लाह का मोमिन मर्द है ना। पता नहीं किस अंदाज नाल 45 साल पहले गल की थी। मां आखन लगे ए जिहड़ी तुदा मैं तालीम अरबी ते फारसी की पढ़ाई है ना, सूफिया दा असातिज़ा सुखन दा कलाम मैं तुदा पढ़ाया थे, कुरान पढ़ाया, हदीस पढ़ाई है, ये सारा फन मैं तुदा सिखाया है। मैं तुदा अंग्रेजी भी पढ़ा सकना है लेकिन मैं नहीं पढ़ाई। साडी इज्जत कुरान और सुन्नत दी तालीम विच है। ये नौकरियां दी जबान ही ये ना पढ़ी है ते कोई गल नहीं, गुजारा चल वैसी। ते याद रखी एक वक्त आसिया कि दुनिया तेरे निशाने मंदिर तेरे नक्शे पा दी तलाश दौड़ सी कि नसीरुद्दीन गया किधर है, और तेरिया गल्लां सुनने वास्ते जदीद तालीम याफ्ता लोग दौड़ के आ सन के असीं उसकी गल सुना। वादउल्ला शरीक दी कसम ने मेरे दादे ने 40 साल पहले मेरी एक गल फरमाई ही। मैं उन्होंने मोटर ते ले जा रहे हैं कार तू पार तक, ते अज मैं जिसले लखा के मजमे च बहना तो मैं ना इस बड़े बड़े लोग तालीम याफ्ता आलम फाजिल जय्यद और बड़े बड़े अफसर बैठे, तालीम याफ्ता उच्चे उच्चे लोग बैठे। जिसले मैं असातिज़ा फन दा कलाम पेश करता, कुरान दी आयत कोई हदीस उससे तबसरा पेश होता है तो लोग रोते हैं, उनके दिल खिंचे हुए चले जाते हैं जी, दिल खिंचे हुए चले आते। क्यों? सैरे बाजार भी है उनके लिए एक शिकार, सैरे बाजार भी है उनके लिए एक शिकार। दिल बंधे जुल्फे मुअंबर में चले आते हैं, दिल बंधे जुल्फे मेरे बयान की जुल्फों में लोगों के दिल बंधे हुए आ जाते हैं।
کیوں آتے ہیں؟ یہ میرے دادا نے جو تعلیم مجھے دی تھی، مجھے قرآن و لاؤ انگریزی والے کو بلاؤ میرے سامنے بولے، آؤ بڑے بڑے علامے بیٹھے ہیں، بڑے بڑے علامے آئیں گے، قرآن پڑھیں گے، حدیث پڑھیں گے، لیکن جو میں مطلب بیان کروں گا صوفیاء کی زبان سے دلائل کے ساتھ، وہ یہ نہیں پیش کر سکتے۔ آج کا مولوی چھوڑ گیا ہے عربی ادب کو، فارسی ادب کو۔ ہمارے صوفیاء کی زبان فارسی زبان تھی، جس کو لوگ چھوڑ گئے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی گفتگو میں مزہ ختم ہو گیا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ مٹیاں فرق ہے ادھر من در تک کو تھک گئے ہو تو میں چپ کر رہا سا، میں تو کل پیسے تے نہیں کہنے، میں تو اللہ واسطے پہ بولنا، سمجھ آئی؟ تو میں عرض کر رہا کہ ہویا مٹیاں فرق ہے، کلمہ دے نقطہ ہی کوئی نہیں، زبراں زیراں کوئی نہیں۔ مرزا بھیدل آخیا کہ بے خراشے زخم عشق اسرار دل معلوم نیست، عشق نی زخم نی خراش نہ لگے نا جب تک دل نے راز نہیں کھلنے۔ آپ سنی دلیل، بے خراشے زخم عشق اسرار دل معلوم نیست، خواندنے این حرف موقوف است بر اعراب ہا۔ ایک کونے اے قرآن شریف نے بغیر زبراں زیراں تو نقطے لا چھوڑو نا، کوئی ورلا بندہ پڑھ سکنا ہے جڑا عالم ہوئے۔ زبراں زیراں جاہلاں واسطے پئیاں ہونیاں، اے سہارن وساکھیاں، ٹھیک ہے تے لیکن جڑے لفظ تے زبر زیر نہ پیا ہوئے منیا منیا لگنا ہے، کون مون جا لگنا ہے۔ ادھر من دسو سننے پیو کہ نہیں؟ لفظ کون مون جا لگنا ہے تے زبراں زیراں ہون تے اے نہ سے کنگٹ نہ کام کرنے، حسن نہ کام کرنے۔ مرزا بے دل آنا ہے کہ دل نے اسرار تاں کھل سننی تے جے تداں عشق نے زخمنی چریٹ لگ سی، چریٹ خراش میں نے چریٹ، عشق نے زخمنی مجید صاحب چریٹ لگ سیا۔ ہون تک وہ زیراں زبرانی مثال تشبیہ اس چریٹ نال دیتی، چریٹ بھی تھوڑی جی ہونی تے اسرار دل نی رے نے تلے بھی چریٹ لگی ہے، اضافت لگی کہ نہیں؟ جس لئے ترکیب مضاف مضاف الیہ بن سی تے چریٹ لگ سی تے میں نہ سمجھا سی، اسرار دل آکھو تے کوئی پتہ نہیں، اسرار رے دل آکھو تے پتہ لگ سی۔ اسرار دل آکھو تے پتہ نہیں، میں نہ کہے اسرار رے دل آکھو، اے چریٹ ہے۔ اے جس طرح چریٹ لفظاں نے تلے لگ کے بامانہ کر چھوڑنی نا تے عشق نے زخم نی چریٹ دل تے لا، جے تینا دل بولو لگ پے وے مانا بولو لگ پے۔ ہے جی اے تو کہنے نا کہ اس نے مٹی نے کیا اس نے بتایا کہ میں قریب ہوں، تو جو قریب ہیں ان کا مقام بھی دیکھیے، سمجھ آ گئی؟ مٹی کو جو فائدہ دے سکتا ہے، اپنی برکت سے نواز سکتا ہے اپنے پاس بیٹھنے والوں کو، تو صحابہ آپ کیوں کہتے ہیں پاس بیٹھنے والے ہیں؟ تو اگر صحابہ کو درجہ ہی نہیں ہے تو صحابی ویسے ہی اپنے زندگی ساری گزار کر رسول اللہ کے سامنے انہوں نے اپنی زندگی کو غارت کیا، اپنے گھر بار لٹا کر فضول اپنا وقت پیش کیا وہاں۔ ہے جی بڑے افسوس کی بات ہے، خدا را سوچے، یہ دور بدعقیدگی کا دور ہے، گستاخان رسول سے بچیں۔ اور میں آپ کو گولڈا شریف کی درگاہ کا ایک نمائندہ ہونے کی حیثیت سے اور دو چار لفظ جو میں نے پڑھے ہیں، ایک کچھ نہ کچھ پڑھے ہوئے لفظ کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں، میں کوئی بالکل کوئی جاہل ان پڑھ آدمی نہیں ہوں، پیرزادہ، دو چار بہت بڑا عالم نہ صحیح لیکن دو چار لفظ مجھے آتے ہیں۔ میں اس تجربے کے بنا پر، تعلیمی تجربے کی بنا پر کہہ رہا ہوں کہ آپ اولیاء سلف اور اپنے باپ دادا کے پرانے جو آپ کے مسلک ہیں، کیا کہ اگر آپ کی دادی اماں نانی اماں آذان ہوتی تھی تو کملی والے کے نام پر انگوٹھا چومتی تھی، بے شک وہ ان پڑھ تھی، کسی سکول کالج میں نہیں گئی، مگر ہم نے پوچھا نانی اماں سے، نانی اماں ہم تو اندھے ہو گئے، آپ کی اس 90 سال کی عمر میں ابھی تک آنکھیں سلامت ہیں؟ تو نانی نے کہا
پتہ تب چلا جا کر کہ وہ ہر اذان کے وقت سرکار کے نام پر انگوٹھا چومتی تھی تو آنکھوں پر لگاتی تھی. میں نے عرض کیا نا کہ وہ مٹی میں نہیں تھا, چکڑے چ نہیں ہے نا, اتھے نہیں بولیا. آنکھوں لگا میں چکڑے تو باہر آیا تے چکڑے تو باہر آیا تے نور آیا نا, تے نور نہ جس ویلے نہ بھی کدا ونجے تے چوم چھوڑے بندہ تے اے ناخن بھی نورانی ہو وندن تے جس ویلے اکھ تے لگ دین تے اکھ اگے ہی نور ہے تے معاملہ پھر نوروں نالا نور بن جاندا. نانی دادی تسانی نہیں پڑھی گئی ایسا کہ پتہ بیچاریاں جی ایویں چمنی رہنی, وہ چمنی رہنی تے 90 سال نہیں اکھیاں بھی تک ہونا تے بنٹیاں تساں آنے کڈے 40 سالیاں چاڑے جس طرح مجھیاں تیل دیتا ہونا ہے, ایڈے موٹے آنے ہوئے. ایڈے ایڈے آنے نکل آنے بار جی ایڈے ہوئے کہ ہویا کہ بلا پئی آ جی یہ شرک ہے چمنا نہیں چاہیے. میں بھی آنا کو واجب فرض کوئی نہیں, پر کدے کملی والے نہیں یاد آ ونجے, کدے عزت کرنے تے دل کر ہی آوی ہے بیزتیا. اپنی عزت ہے کوئی نہیں ہے جی, اپنی عزت ہوئے تو کسی عزت والے نہیں عزت کرے نا, اپنی یہی کوئی نہیں. عزت والے نہیں عزت والے کرنے تے عزت والے اس تو بڑا کون ہے؟ اس تا تساں عزت دیتی وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین. فرمایا میری عزت حقیقی ہے, رسول میری دی میری وجہ تو ہے, تے مومنو تواڈی عزت جڑی ہے رسول اور میری وجہ تو. اس دی عزت بھی کدے آ ونجے تے کوئی میں کدے چمنا ہونا کدے نہ چمنا, ضروری نہیں چمنا, لیکن محبت آ ونجے تے ٹکا کے چم, ٹکا کے چومو. اس کیڑی گل ہے, سمجھ آئی؟ تے اے جناب یہ طریقہ ہے. اور میں نے جو آپ کو گزارش کی کہ مسلک کے اس بھیڑ میں کہ کوئی آپ کو کہیں کھینچ رہا ہے, کوئی کہیں کھینچ رہا ہے, تو ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ ہم بت ہیں آپ ہماری پرستش کریں, ہم پیر آپ کی حاجتیں روا کرتے ہیں. نہ, حاجتیں وہی روا کرتا ہے اور اسی کو روا ہے کہ وہ حاجتیں روا کرے جو قاضی الحاجات ہے, جس کے دروازے پر آپ بھی گرتے ہیں. ہم بھی اسی طرح محتاج ہیں, آپ بھی محتاج ہیں. ہماری کوئی ٹھیکیداری نہیں ہے, یہ اس کے مالک کی مرضی ہے, وہ سن لے نہ سنے رد کر دے تو مالک ہے. جس طرح آپ کی رد کرتا ہے ہماری بھی رد کرتا ہے. تو یہ پیروں کو بھی گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم جناب بس جو کچھ کہہ دیں وہ پورا ہو جائے گا. اور یہ فراڈ اور چکر جو آج کل چلتے ہیں یا تویزوں کے, اور جو حالات اور تقدیریں بدلتے ہیں جی, فیسیں لیتے ہیں جی, اور لوگوں جی ساری عمر جس طرح شودے ڈاکٹر ہونے نا, شودے ڈاکٹر انہوں نے کہ نسخہ کوڑا جے دیتا تھلے درجے دی دوائی تے تلے درجے دی دوائی دے کے مریضاں چس لا دیتی. اے آمی پائی ہفتے بعد حضور کوئی تھوڑا جا فرق تپیا ہے پر پوری پتر پورا کرساں تو نہ ٹھہر ذرا, ہلے تو کنڈی چ پھسیا ہے نا, ہلے ٹھہر. اے 4 سالہ ڈاکٹر جڑے گلا جناب خراب ہے, ہلے ٹھہر یار اندر ہو تو میں چیک کیتا ہے کم بختہ تینے تے پھیپڑے خراب پہ ہونے, دسن اور گیا اگوں اور نکل پیا, پورا جسم پہ وادی جسم ایسا عبور کرنا بھی بڑا وقت لگتا ہے. جناب 10 سال ہو گئے نہ ڈاکٹر مویا تے نہ مریض مویا, مستقل نظرانہ پیش کر رہے. آج کل ڈاکٹران دی فیس کیڑی ہے جناب؟ 300 روپیہ تو تساں نے شودے علاقیاں چننا, شہراں چاہو تے 1000 روپیہ جڑا چوٹی نہ پڑھیا ہوئے تے یہ چوٹی نہ نالائق ہوئے جڑا ڈاکٹر. 1000 روپیہ فیس تے 500 روپیہ جڑا درمیانہ جا ہوئے. میں بھی ہوں بہت تنگ پیا اس دن, بندے جڑا دن دنانا آنا ہے چاڑا نا السلام علیکم, پیر جی بڑے معتبر ہو گئے, بڑے امیر لوگ بوئے نہیں کھول لے. وہ پیر کے کرن, پیر بھی انسان ہن, کوئی کام کرنا ہے, کوئی لکھنا پڑھنا ہے, کوئی ہاتھ چمانے خالی نظرانہ جو بیچ پانا ہے, اور اصل علمی کام بھی ہوندے نے. جڑا آنا ہے جناب گھوڑے تے سوار آنا ہے, بوا کھلتا ہوئے تے حضرت صاحب خادم بیٹھے ہون تے السلام علیکم. میں کہا میں انہاں خادمہ پیراں چوں نہ,
میں بوئے تے کھلارنے والے پیراں چواں مرضی نال کھول ساں آنا تے آ نہیں تے جل کار پہ میں نائی بھیجے جڑے میں نے اسے پیسے آنی دی نہ دے کسی غریب بچا دیں اس وقت سبک بات نہیں ہو سکتی میں لکھ رہا ہوں شعر کہہ رہا ہوں حضور کی نعت کہہ رہا ہوں کوئی تفسیر لکھ رہا ہوں کسی آیت پر لکھ رہا ہوں اس وقت میں کسی کو داخل نہیں ہونے دیتا اس وقت جوش کی جروائی مجھے یاد آئی اس وقت سبک بات نہیں ہو سکتی توہین خرابات نہیں ہو سکتی مجرے کے لیے آئے ہیں جبریل امی کہہ دو کہ ملاقات نہیں ہو سکتی سمجھ آئی یا تو اب میں یہ آپ کو کہتا ہوں یہ تو در والوں کی بات ہوئی جو حضور کے دروازے پر بیٹھنے والے ہیں جی ہاں تو علی کی ماں کہ میں گل پہ کر رہا ہوں ہاں علی کی ماں میں بات کر رہا تھا انہوں نے یاد کرا دی تو سانیاں بھی مامان پوچھے انہیں بہت ہی پیارے ہیں جی سچ بول سی تے بخت ہی آگ سی پہ اندر بھی طرفراٹ ہی پائی رکھیا سی تے ام اسد کو پوچھ ام اسد کو پوچھ کہ اے نبی نہیں ہے حالے تاں پتہ نہیں چھوٹا جہا ہے یا پیدا بھی ہوا ہے کہ نہیں یا چھوٹا جہا اسی تے ام اسد فرمانیاں کہ جس لے محمد منے سامنے لگنا ہے تے میرے پیٹ وچ بچہ کھڑا ہو جاندا سی اٹھ کے تے ظاہر پیٹ بچہ تے کھڑا ہو گیا تے ماؤں بھی کھلونا پہنا ہے پھر تے علی وہ شخصیت ہے جس نے محمد عربی کا اپنی ماں کی پیٹ میں کھڑے ہو کر استقبال کیا کھڑے ہو کر آج تجھے سلام کے لیے اٹھنے میں درد پڑتا ہے تو علی محمد کی وہ ذات ہے کہ یہ جس کے سامنے سے گزر جائے لوگ ماؤں کے پیٹ کے اندر کھڑے ہو جاتے ادب مصطفیٰ کے لیے اے دسا میں تو نہ بعد کے ایک کتھے روایت ہے روایتاں تو نہ پوچھنے نہ بہو پتہ ہے تے گل دل چ نہیں لئی آ اندر لتھی نہیں آ قبراں چ لے گئے ہیں پر گل نہیں لتھی تنے اندر گلاں تک کتنی وزنی ہے ہر گلاں نہ ثبوت ہے تو مالا نہ ثبوت دے آ نکل باہر وڈا توحیدی بننا دے مالا نہ ثبوت ہے تے ثابت کر جنے نہ پتر بان اتھے ثبوت دے تو جے اللہ آنا ہے میرا ایمان ہے تیرے کول زیادہ اللہ تے لیکن آ تیرا ایمان ہے تے پھر میں تیرے کول پوچھنا دس اللہ ثابت کر اسی عواواں چ اللہ کول منگنے رہنے ہیں چاہ کے متھے ٹیک ٹیک کے تے تباہیاں چڑھ گئیاں جڑا بھکھا ہے وہ بھکھا ہے جڑا مرنا پیا وہ مرنا پیا کہ دینا ہے وہ ایویں پہ منگنے ہو ساری دنیا جڑی ہے پریشان ہوئی ہے برباد کر چھوڑیا نے لوگ اپنی کمانے میں کے مزدوریاں کر کے دینا اللہ ہے جی اے جاپان والے بھی اللہ دینا ہے چلو تو سونا تو یقین ہے جاپان والے کون دینا ہے وہ آ رہے ہیں اسی محنت کرنے ہیں اے محنت کر کے تکو جاپان پوری دنیا چھا گیا کہ نہیں تسی اللہ تے ہی بیٹھے خیر ہے جی اللہ دیسی اللہ دیسی او تکو نا سامنے پیچھے تکو ایک سنو میں گل سامنے کر سانے مولوی کو نہیں کرنا نے چنگے نہ پیر کو کر سکنا نے گل میں نہیں سنو اے چند دن پہلے انج نوک جی کڈی سا انج اے مسے پسلی چھوٹی جی ناخن پا پیر نہ ناخن انج ذرا جس طرح ہونا ہے پورے جی ہیں ذرا نشان جا نظر آیا ہے اے ہوں 15ویں دن 14ویں دن ونج کے اساں پوری روٹی دیسی آ تاکہ انہوں سامنے نے دینا ہے انج بدانا ہے انا کل شیء خلقناہ بقدر ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے سے پیدا کیا ہے ایک وقت کے ساتھ تدریجی ارتقائی اس کو شکل سے بڑھاتے ہیں گھٹاتے ہیں حتی سارا کل عرجون القدیم
جس طرح کیلے نہیں پرانی ہیں ڈنگی جی ہونی نا، اسا موڑ کے شباب دینے ہاں تے موڑ کے کیلے نہیں لکڑی جڑی ڈنگی جی ہونی ان جی کر چھڑنے ہیں، پہلی نہ چاہنے پہلی نہ چاہنے تو کہنے نا تے ہنج نہیں دینا، ارتقائی مراحل نہ دینا ہے۔ جس طرح اس آسمان نے تندور تے لگی ہیں 2 روٹیاں، آسمان بھی اللہ 2 روٹیاں دیتیاں ٹائم نہیں آ، سنو بڑی گل شاعرانہ، تسی آنے ہو کہ کس نہ رب رب العالمین ایویں نہیں، راتی نہیں روٹی چند نہیں سورت دیتی تھی آسمان تے دیاڑی نہیں روٹی پکا کے گرم دیتی دیاڑی آسمان دیتی، 2 روٹیاں اللہ اس نے بھی لائی ہیں، ایک دیاڑی نہیں روٹی تے ایک راتی نہیں روٹی۔ رب العالمین ہویا کہ نہیں پالنے والا؟ مولویاں نہیں سمجھ آئی گئی، آئے ہوئے شاعر نہیں ہوئے، روٹیاں دینا ہے کہ نہیں؟ آہا اچھا یہ آہنین جی 1 منٹ سنو بس مزے نہیں کوئی ہوا بھی چل پئی نے، آخر جی یہ صدقہ صدقہ کملی والے نہ کیوں دینا ہے، ڈائریکٹ کیوں نہیں دینا؟ وہ میں گالا سا مولوی تے سوال اتھے ہی قائم ہے، تو مالا 10 پہلے کے میں تیرے نال اتھے ہی پھنسی ہے، اے میں 10 چھوڑیں میرے کو میرا یقین تیرے کو زیادہ ہے تو اللہ معلوم کیتا ہے، میں اللہ محسوس کیتا ہے۔ تو مولویاں نے کار جم کے منگیا ہے تو میں پیرا نے کار جم کے اللہ منیا ہے، پیرا نے کار جم کے اللہ مننا اوکھا ہونا ہے، پیر آپ اللہ بل بڑھ کے بیٹھے ہونے پیر اللہ کو لکاٹ نہیں ہونے، اے اللہ بڑھ کے اپنی مسنداں تے گدیاں تینج بیٹھے ہونے جی اللہ بیٹھا ہونا ہے، اس کا تمکن علی العرش ہے نا، علی العرش استوا، تے بھی گدیاں تینجی جڑ کے بیٹھے ہونے نے، کٹ اللہ تو اپنے آپ نہیں سمجھنے الا ماشاء اللہ۔ تے میں میری مسلمانی بھی تک تینے کو اوکھی آ کہ میں انہاں نے وچ جم کے اللہ منیا تے تینے تو لو کٹ تے کم ترین منیا، تیلے تو بھی کٹ منیا اللہ کو اللہ سامنے کہ منی کوئی حیثیت نہیں تیری ذات دے سامنے۔ اے پیراں دے کار اور پکھے پیراں دے کار نہیں، رجے پیراں دے کار جنہاں کو لکھاں تے کروڑاں تے پراپرٹیاں تے جائیداداں تے عزتاں، او پیراں میں تے جس ویلے میں رات دی تنہائی چ بہنا تے میں آنا مالک تنی عطاوے کہ تو اس کمینے عزت دیتی ہے، میں کس طرح شکر تیری ذات دا ادا کراں کہ میں نے جے ناچیز گنگے تو زبان دیتی ہے، میری یہ شکل ہے، میری یہ بوتھی ہے کہ میں اس طرح بولا اور تیرا پیغام پہنچاؤں اور دنیا میرے پیچھے دوڑے، میری کیا حیثیت ہے مالک؟ اے تو کرم ہے، تو کریم ہے، تو کرم کا فرما رہے ہیں اس عاجز تے گناہ میرے معاف فرمامی ہے غفور الرحیم، اپنی رحیمی اور کریمی دا صدقہ میں انج نہیں منے اللہ۔ لوگ آنے جناب اے وابیاں خوش کرنے واسطے، وابیاں تو پہلے میں اللہ منیا ہے، سمجھ آئی نا؟ ہاں میرے وابی بعد جمے، غوث پاک پہلے جمع ہے، ہاں غوث پاک منوایا ہے اللہ تے اللہ نے چھک کے میں نو اپنے دروازے تے آندا ہے کہ تو ایس میرے دروازے تے رہ، تو اتھے سونا لگنا ہے، بوئے بوئے تے ٹھوکرا نہ کھا، سارے نے دروازے تے پیکھ نہ مانگ، میرا ہی دروازہ جنہاں کو تو منگنا ہے وہ میرے منگتے نہیں، پہلے انہوں نے پیو دادے بھی میرے منگتے نہیں۔ شیخ عبد القادر کو وننا ہے اتھے منگنا ہے، منگن وہ میرا منگتا ہی، وہ پہلے منگتا ہے میرا، وہ 700 سال دا پہلا مارا منگتا ہے۔ نبیاں رسولاں کو وننا ہے وہ پہلے میرے کو منگتے رہے نہیں، اگر کچھ پانا ہی تے میرے دروازے تے آ جا، لوگاں نو مل ضرور، تعظیم ادب کر جتنا کوئی صلاحیت ہے، لیکن منگ میرے کو، تعلق میرے نال پیدا کر۔ زندگی تو دا میں دیتی ہے، کسی رسول یا پیر نہیں دیتی ہے، زندگی رزق عزت شکل صورت میں تو نہ دیتی ہے، کسی پیر نہیں دیتی ہے جی، کوئی شکل صورت عزت قسمت مقدر سارا کچھ جو کچھ دیتا ہے جس بندے نو دیتا ہے، کسی پیر شکل نہیں دیتی، کسی نہ کوئی مقدر دینے والا ہے، پیراں نو مقدر میں دیتے ہیں، رسولاں نو مقدر میں دیتے ہیں جی،
تے عام بندیاں وچوں انتخاب کر کے میں اچا میں کرنے والا، عزت میری ہے، صدا ذات میری ہے، حی قیوم میں ہاں، نہ میری کوئی اول ہے نہ میری کوئی آخر ہے، نہ لم یلد نہ لم یولد، میں لم یلد بھی ہوں تے لم یولد بھی ہوں، نہ میں کسی کو جمیا تے نہ میرے کو کوئی جمیا ہے، اور نہ میرا کوئی برابر ہے، کسی میرے برابر نہ سمجھی، میری ذات اس طرح سمجھی کس طرح بادشاہ ہوئے. سنو میری گل، جس طرح بادشاہ بیٹھا ہوئے تے اس دے چمچے تے وزیر تے کبیر بیٹھے ہون تے بادشاہ دے ہوندیوں، ادھر سنو بڑا ایک لطیف گل میں کر رہا ہوں، پیغام توحید دے رہا. جس طرح ایک کرسی تے میں بیٹھا نا، ایک مثال ہے، بادشاہ اللہ فرمانا ہے میں نے بادشاہ سمجھ کرسی تے بیٹھا ہے، سب دنیا میرے سامنے حقیر تلے ہو کے بیٹھی ہے، میرے وزیر بھی بیٹھے نگے پیچھے. جیڑا بندہ داخل ہو سی وہ تکسی کرسی تے بڑا بادشاہ کون ہے؟ وہ سمجھی میری ذات ہے، میں بیٹھا ہوں. تے کیڑا بے وقوف دا پتر ہے جیڑا بادشاہ اور حاکم وقت پورا ملک دا جیڑا بادشاہ ہوئے بیٹھا ہوئے اس دی موجودگی وچ وزیراں دا متوجہ ہوئے. کسی دی جرت ہے، کسی دی جرت ہے کسی وزیر نو سلام دے، کسی سیکرٹری صاحب نو سلام دے، سیدھا اندر بڑسی تے اس دی مرکز نظر چہرے ہوتے بادشاہ دی پیسی کہ بادشاہ مینوں کس طرح ویکھ رہا ہے، میں بادشاہ دی نظر اس دے انداز دے مطابق بیاواں کتھے. اس کو پتہ ہے کہ سارے اس دے غلام ہیں، سب اس دے بردے. اے مثال سمجھ بادشاہ دی اللہ دی کہ تو جس لئے مسجد داخل ہوئے انسانہ دے ہجوم وچ جاویں، چاہے کسی مرتبے دا بھی انسان ہوئے، اللہ کو لو کم تر سمجھی، مخلوق سمجھی، اور سمجھی کہ بادشاہ او ذات مالک اتے ہیں جی، اسی دے اگے میں التجا کرنی ہے. انہاں اگے میں التجا کرساں تے ایویں شرمندہ ہی ہونی گل ہے، انہاں بھی تو اتھوں ہی منگنا ہے. سمجھ آئی؟ تے اے جیڑی چیز ہے اے تو ہمیشہ ذہن وچ رکھ، پھر تک میں تینوں دینا کہ نہ. لیکن اے گل ہے میرے وزیراں نو، میرے مشیراں نو، اللہ دا مشیر کوئی نہیں، یہ یاد رکھو، میں ایک مثال دے رہا تے مطلب ہے جنہاں نو میں مرتبہ دیتا ہے انہاں اس مرتبے اتے ضرور رکھی، انہاں دی توہین نہ کری، انہاں دی توہین نہ کری، کیونکہ انہاں دی ذاتی عزت نہیں، ذاتی عزت میری ہے. ان العزت للہ جمیعا، میری عزت ہے، میں انہاں نو عزت دیتی ہے. جس نو میں عزت دیواں تو کون ہے ذلیل کرنے والا؟ اس دائرے چ رکھے انہاں نال احترام کر. کملی والے دی بارگاہ وچ حاضر ہو، منگ میرے کولوں، لیکن کھلو تھے، پھر تک میں سننا کہ جا. ان تا پوری کائنات دی ہے میں سننا اجیب دعوت الداعی دعان ہے، لیکن اتھے کھلوسے تے مقام اور ہو سی، غوث پاک کے دروازے تے کھلوسے تے اور مقام ہو سی. حضرت معین الدین چشتی اجمیری دے مزار تے کھلو کے اجمیر شریف منگسے تے اور مقامی، میرے علی شاہ دے مزار تے گوڑلے کھلو کے منگسے تے اور مقامی. دیسا میں یہ نہیں دیوں لگے، دینا میں ہی ہے، لیکن میں جا کجا تک کے دینا ہونا. حضرات ہون اب میرے لمحات اختتامی انداز کی طرف آ رہے ہیں. چونکہ بطور خاص ہمارے نیلاب سے تعلق رکھنے والے پیر سجاد شاہ صاحب نے مجھے، یہ میرے پہلو میں بیٹھے ہیں، انہوں نے خاص طور پر کہا تھا کہ آپ اہل بیت کی فضیلت بھی بیان کریں گے، تو میں نے کہا میں ضرور پیش کروں گا. تو میں تو اس گھر سے تعلق بھی رکھنے والا ہوں، لیکن جو میں نے پیش کی تھی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم خوف بھی دیں گے، والجوع بھوک بھی دیں گے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ پھل بھی بچے بھی یہ بھی ضائع کریں گے. لیکن وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا، خوشخبری دے دیجئے ان کو جن کو مصیبت پہنچے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ منہ لٹکاتے نہیں بلکہ منہ اٹھا کر کہتے ہیں انا للہ، ہم اللہ کے لیے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم نے ایک نہ ایک دن اسی کی طرف جانا ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہی طبقہ خاص ہے جن پر اللہ کے صلوات اور رحمتیں ہیں. واولئک هم المہتدون، اور یہ اولئک یہاں مفید حصر ہے کہ اس لیے کہ یہی طبقہ، صرف اور صرف یہی طبقہ فلاح یافتہ ہے.
میں لمبا چوڑا یہاں واقع کربلا نہیں بیان کرنا چاہتا، مختصر لفظوں میں کہ آپ دیکھیے کہ نواسہ رسول نے جو اس آیت جو میں نے ابتدا میں پڑھی تھی، تو بہت سی باتیں وہ بھی ضروری تھی جو میں نے پیش کی، اب یہ نہایت ضروری ہے۔ اس کے لیے میں التماس کروں گا کہ آپ بڑے ذوق اور شوق سے سنیں، کیونکہ اہل بیت کے خادم ہیں اور اہل بیت سے محبت عین ایمان ہے۔ تو میں عرض کروں گا کہ سلطنت بھی تھی، سامنے بادشاہت تھی، اقتدار تھا۔ ایک فاسق فاجر نے کہا کہ میری بیعت کیجئے، بڑی آسان بات تھی، بیعت کر دیتے۔ فرمایا نہیں، یہ بات نہیں، بیعت نہیں کروں گا۔ تو مطالبہ کیا کیا؟ اب سارا گھر صاحب سنتے ہیں، آپ پر کوئی پوشیدہ نہیں، علماء سب بیان مجھ سے اچھا بیان کرتے ہیں۔ تو میں اس موقع کے لیے صرف چند سلام کے شعر تازہ میں پیش کروں گا جو ان کے حساب میں ساری گفتگو پر محیط ہوگا۔ واقعہ کربلا کے حوالے سے یہ تازہ سلام ہے، بڑے درد اور گداز اور ذوق سے سنیں، مزہ لے کر سنیں۔ اس میں میں کوئی غلو کی بات نہیں کی ہے، بہت ٹھکانے سے اور اپنا درد دل بیان کیا ہے، اور شہیدان کربلا پر جو مصیبتیں گزری ہیں ان کا میں نے جائزہ اس میں پیش کیا ہے۔ شبیر نے دشمن سے، شبیر نے دشمن سے صدقہ تو نہ مانگا تھا، شبیر نے دشمن سے صدقہ تو نہ مانگا تھا، شبیر نے دشمن سے صدقہ تو نہ مانگا تھا، دو گھونٹ ہی مانگے تھے، دریا تو نہ مانگا تھا، دو گھونٹ ہی مانگے تھے، دریا تو نہ مانگا تھا، ہاں دو گھونٹ ہی مانگے تھے، دریا تو نہ مانگا تھا۔ اوے سنیو، اللہ نہ واسطہ نے، اور ضرور تو سنا کوئی مرسی تے روسو، حسین واسطے بھی رو چھوڑو، حسین رونے والا کوئی نہیں نے، جنہاں نہ کوئی رونے والا نہ ہوئے انہاں رویا کرو۔ حسین کون روسی؟ حسین نہ تھوڑا صدمہ ہے، تسانیاں تیاں، تسانیاں پیڑاں نے سریاں تو چادراں لیمن، مولوی میں تمہیں دساں عزت کیش ہے انہیں، تیری سکینہ اتنی تی روے تے 3 دن بل کے پانی واسطے ہے جی، تے اصغر 6 مہینے نا روے تے خاموش فریاد کرے، بے زبانی وچ فریاد کرے، تے پھر حسین جے پیو نہ جگر ہوئے جڑا اس نے اس بے کسیاں برداشت کرے۔ حسین بھی انسان ہے، فرشتہ نہیں ہے، انسان ہے۔ حسین نے سینے نے اندر انسان نہ دل تڑک رہا ہے، انسان ہے، کھانا پینا ہے، جاگنا سہنا ہے۔ وہ حسین کون روسی؟ سکینہ کون روسی؟ تو اپنے مرنے والے نہیں رونا ہے، تو میں کچھ نہ آنا۔
وہ جڑے اپنے ہاں رونے ہونے میں انہاں پہ آہنا، میں جڑے اپنے ہاں رونے میں انہاں آہنا آؤ حسین اور زہرا کے غم میں شریک ہو جاؤ، اے اولاد علی کو ماننے والوں، اے حسین کے غم میں شریک ہونے والوں، اے زہرا کے درد کو پہچاننے والوں، جن کے گھروں میں مائیں ہیں، بیٹیاں ہیں، بچے ہیں، میں ان گھر والوں سے، بھرے گھر والوں سے کہتا ہوں آؤ اپنے گھر کو بھی دیکھو اور حسین کے اس لٹے ہوئے کنبے کو بھی دیکھو۔ یہ رسول کا گھر ہے، یہ رسول کا نواسا ہے، تمہاری کوئی وقت نہیں ہے، تمہارا نہ اتنا باپ کو شرف حاصل ہوا، نہ ماں کو ہوا جو اس کی ماں فاطمہ کو ہوا، جو اس کے باپ علی کو ہوا، جو اس کے بھائی حسن کو ہوا۔ تمہیں کوئی شرف، تمہارے پاس کوئی شرف نہیں ہے، تم عام لوگ ہو، اتنے شرف بڑا۔ تو اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے بھیک نہیں مانگی تھی کہ حسین مجھے کوئی پیسہ دے دو، مجھے کوئی جائیداد دے دو، مجھے کوئی قبضہ دے دو، مجھے حکومت کا حصہ دے دو۔ فرمایا میں بیعت نہیں کروں گا، تم فاسق ہو، تم میرے نانا کے دین کو چھوڑ چکے ہو، تم جیسے گمراہ انسان کی حسین بیعت نہیں کر سکتا، کیونکہ حسین کا ہاتھ بھی پاک ہے اور حسین نے اپنا ہاتھ اپنے نانا پاک کے پاک ہاتھ میں دیا ہوا ہے، اب کسی ناپاک کے ہاتھ میں نہیں دے سکتا۔ تو تم سے کچھ نہیں مانگتا، لیکن پانی دو، یہ انسان کا بنیادی حق ہے۔ پانی کو پیدا تم نے نہیں کیا، میری بیٹی سکینہ پیاسی ہے، میرا بیٹا اصغر پیاسا ہے، تو اس منظر کو میں پیش کر رہا ہوں۔ سنو سنو، حسین شیعہ کے لیے بند نہیں ہے، حسین ایک انسان کا نقیب ہے، انسانیت کا نقیب ہے، ہر مظلوم کا نقیب ہے۔ حسین کو مسلک میں بند نہ کرو، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ دو گھونٹ ہی مانگے تھے، دریا تو نہ مانگا تھا، ننھے علی اصغر کو دو بوند کی حاجت تھی، ننھے علی اصغر کو دو بوند کی حاجت تھی، معصوم نے تیروں کا تحفہ تو نہ مانگا تھا، معصوم نے تیروں کا تحفہ تو نہ مانگا تھا، دو گھونٹ ہی مانگے تھے، دریا تو نہ مانگا تھا، اور پانی ہی تو مانگا تھا، ہر پیاسے کا جو حق ہے، پانی تو مانگا تھا، ہر پیاسے کا جو حق ہے۔ مصرع ثانی سنیے، مصرع ثانی سنیے کہ عباس نے کچھ حق زہرا تو نہ مانگا تھا، عباس نے کچھ حق زہرا تو نہ مانگا تھا، پانی تو مانگا تھا، ہر پیاسے کا جو حق ہے، عباس نے کچھ حق زہرا تو نہ مانگا تھا،
عباس نے کچھ حقے اور ٹکرائے تھے فاسق سے اسلام بچانے کو. بولو. ٹکرائے تھے فاسق سے اسلام بچانے کو. مولا نے حکومت میں حصہ تو نہ مانگا تھا. مولا نے حکومت میں حصہ تو نہ مانگا تھا. 2 گھونٹ ہی مانگے تھے ارے دریا تو نہ مانگا تھا. یہ جو شعر میں پڑھ رہا ہوں یہ شعر آپ لکھ لیں اور اسی طرز میں پڑھیں اور اس کو عام کریں. خصوصاً محرم کے دنوں میں یہ تمام سنی حضرات بھی پڑھے اور شیعہ حضرات بھی پڑھے. اور جابر کی اطاعت کو تسلیم نہیں کرتے. جابر کی اطاعت کو تسلیم نہیں کرتے. ایک بات اٹھائی تھی ایک بات اٹھائی تھی قبضہ تو نہ مانگا تھا. ایک بات اٹھائی تھی قبضہ تو نہ مانگا تھا. اور کس جرم پہ شعر سنیے. یہ میں نہیں کہتا مجھے داد دیجیے، مجھے داد کی پرواہ نہیں ہے، لیکن سجاد کے حضور اپنی گردنیں خم کر دیں اس عظیم انسان کے سامنے اور سلام بھیجیں اس کی ذات کو اور اس کے کردار کو کہ کس جرم پہ زنجیریں بیمار کو پہنائی. کس جرم پہ زنجیریں بیمار کو پہنائی. سجاد نے بابا کا بدلہ تو نہ مانگا تھا. سجاد نے بابا کا بدلہ تو نہ مانگا تھا. کس جرم پہ زنجیریں بیمار کو پہنا. ہاں بیمار کو پہنائی. ہاں بیمار کو پہنائی. ارے سجاد نے بابا کا بدلہ تو نہ مانگا تھا. سجاد نے بابا کا بدلہ تو سجاد نے بابا کا بدلہ تو نہ مانگا تھا. 2 گھونٹ ہی مانگے تھے دریا تو نہ مانگا تھا. اور جب نعش حسین اٹھی طیبہ سے ندائی. جب نعش حسین اٹھی طیبہ سے ندائی کے
تبلیغ کا یہ تم سے ثمرہ تو نہ مانگا تھا، تبلیغ کا یہ تم سے جب نعش حسین اٹھی طیبہ سے ندائی، ہاں ہاں طیبہ سے ندائی، ہاں ہاں طیبہ سے ندائی، تبلیغ کا یہ تم سے ارے ثمرہ تو نہ مانگا تھا، ہاں تبلیغ کا یہ تم سے ثمرہ تو نہ مانگا تھا، دو گھونٹ ہی مانگے تھے دریا تو نہ مانگا تھا، اور حقدار پہ غاصب نے بے وجہ ستم توڑے، ہر لفظ کو دیکھیے، حقدار پہ غاصب نے بے وجہ ستم توڑے، بیعت ہی نہیں کی تھی، بیعت ہی نہیں کی تھی، کوفہ تو نہ مانگا تھا، بیعت ہی نہیں کی تھی، کوفہ تو نہ مانگا تھا۔ اے جڑے لوگ سہ رہے ہو نا ذرا جاگو، بیعت ہی نہیں کی تھی، غم وچ بندہ سہنا نہیں ہونا، سنیو اپنے آپ سچا ثابت کرو، تسا نہ مویا ہوئے سہنے ہو، جس نہ مویا ہوئے ہو سہنا نہیں ہونا، جاگو، بہو ستے ہو، ہون جاگو، ہون جاگو، او 5 منٹ سے جاگ پاؤ، مت تسا نے جاگنا جڑا ہے تسا پولیس رات تو تار چھوڑے۔ بیعت ہی نہیں کی تھی، کوفہ تو نہ مانگا تھا، ارے کوفہ تو نہ مانگا، او کوفیو کوفہ تو نہ مانگا، او کوفیو کوفہ تو نہ مانگا تھا، بیعت ہی نہیں کی تھی، کوفہ تو نہ، اور تھا رتبہ انہیں حاصل پہلے ہی امامت کا، تھا رتبہ انہیں حاصل پہلے ہی امامت کا، آل ابو طالب نے عہدہ تو نہ مانگا تھا، آل ابو طالب نے، آل ابو طالب نے، ارے آل ابو طالب نے عہدہ تو نہ مانگا تھا۔ حافظ صاحب میں ایک شعر پیش کر رہا ہوں، اہل علم جانتے ہیں کہ حضور نے فرمایا تھا کہ اللہم آت الحسین صبرا و اجرا، اپنی حیات ظاہری میں فرمایا تھا، جب حضرت سلمہ نے، حضرت وہ شیشی پاس تھی رکھی ان کے پاس رہی، تو حضور نے فرمایا کہ اے اللہ حسین کو صبر اور اجر عطا فرما، صبر عطا کرنا، یہ بھی علم غیب کی دلیل ہے، یہ واقعہ بعد میں ہوا، میں یہ ضمناً پیش کرتا چلوں۔ اچھا، تو اگر حضور کو انجام نہ پتا ہوتا
تو آپ صبر کی دعا کیوں کرتے؟ ہاں جی، تو خبر تھی نا تو دعا کی، اس کو میں پیش کرتا ہوں کہ یہ صبر ہی کام آیا کربل میں نواسے کے، یہ صبر ہی کام آیا کربل میں نواسے کے، اللہ سے نانا نے بیجا تو نہ مانگا تھا، اللہ سے نانا نے بیجا تو نہ مانگا تھا، اللہ سے نانا نے یہ صبر ہی کام آیا کربل میں نواسے کے، اللہ سے نانا نے بیجا تو نہ مانگا۔ دو شعر ہیں کہ افسوس کہ چھڑوایا قسمت نے مدینہ بھی، افسوس کہ چھڑوایا قسمت نے مدینہ بھی، ہاں قسمت نے مدینہ بھی، زہرا کے دلاروں نے، زہرا کے دلاروں نے تو نہ مانگا تھا، زہرا کے دلاروں نے صحرا تو نہ مانگا تھا، دو گھونٹ ہی مانگے تھے، دو گھونٹ ہی مانگے تھے، دریا تو نہ مانگا تھا۔ مقطع پیش کر رہا ہوں، سکینہ کی بالیاں نوچی گئی تھی، یہ روایات میں سنی شیعہ سب لکھتے ہیں، تو خون بہنے لگا سکینہ کے کانوں سے، بچی تھی، تو اس بالی کا میں ذکر جھمکے کا کر رہا ہوں، سکینہ کی وہ معصوم کانوں سے جو وہ بالیاں کمینوں نے کھینچی تھیں، تو خون جاری ہو گیا تھا، تو وہ لے گئے تھے، تو اس کی میں اب وجہ پوچھتا ہوں ان سے، دشمن سے میں وجہ پوچھتا ہوں کہ کھینچی گئی کیوں چادر پھر سر سے نصیر آخر، کھینچی گئی کیوں چادر سیدہ
اجازت پہنچ کی میں کمی زینب کوئی سکینہ نہیں ہو پالی میری مرضی ہے کہ موڑ دیو زینب نے سکینہ کا
की उमंगों को जानने वाले ए मेरे मालिक हमारी उम्मीदें पूरी फरमा। ए इलाहुल आलमीन खामोश हो जाए। ए इलाहुल आलमीन आज आलम कुफ्र जो इस्लामी ममलकत पर लबनान पर जुल्म खा रहा है उनके जालिम पंजों से मुसलमानों को छुड़ा दे। ए मेरे मालिक अमेरिका जो जुल्म खा रहा है पूरे आलम इस्लाम पर इन जालिमों से इस साम्राज्य ताकतों से अपने इन ज़ईफ मुसलमानों को अपने नाम लेवाओं को बचा दे। ए मेरे मालिक हमें अपनी पनाह में रख। ए मेरे मालिक हमारा दस्तगीर है, हमारा मुश्किल कुशा है, हमारा हाजत रवा है। हम तेरी बारगाह में न रोएं, तेरी बारगाह में अपनी इल्तिजा पेश करें तो किसके दरवाजे पर जाएं? तू ही बता कि किसका दरवाजा है हमारे लिए और कौन सा दरवाजा है? तेरे इस आखिरी नबी ने तेरा ही दरवाजा दिखाया। ए अल्लाह हमें उस दिन का न रख कि हम तेरा दरवाजा छोड़कर किसी और दरवाजे से मांगे। तू ही हाजत रवा है। या रब मोहम्मद अली ज़हरा, या रब हुसैन हसन अबा इस लुत्फ बरार हाजतम दर्द सरा बेमिन्नत खल्क या अली आला। या रब या रब या रब तू चुना कुन कि परेशान शवम मोहताज तेरा दरान खीशान शवम चीज़ें फिदही फिदह मराज दर खीश ताज दर तू बर तेरे ईशान शवम। या रब से दवा कना तम पवंदर करता बदनूर यकीन दिलम मुनव्वर करता रोज़ी मने सोचता सर करता बेमिन्नत मखलूक मुयस्सर करता। या रब बहरीन फजल खुदरा हमते फरमान पजीराई ये दरगाह हमते सरमाए सरजुक दर्दोसोज अजानी कुन बागोहर अश्क दौलत आहमते आनी कि तू हाले दिल नाला दानी अहवाल हमें शिकस्त बाला दानी در خانمت سینہ سودا شنوی بردم نزنم زبان لالا دانی۔ یا رب جتنا تم پبندر کرتا بس نور یقین دلم منور کرتا روزی من سوزتا سر کرتا بے منت مخلوق میسر کرتا۔ یا رب یا رب یا رب در خلق تک یگا ہم نکنی محتاج گدا و بادشاہ ہم نکنی منہ سیاہم سفید کرتی ذکرم باموه سفید روسیا هم نکنی باموه سفید روسیا هم نکنی۔ یا رب برسالت رسول الثقلین بس بهر قضا کننده بدر و هنین اسیان مراد و حصه کن در عرصات نیمه بحسن ببخش و نیمه بحسین۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا أنت مولانا أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ شکریہ مہربانی